السلام علیکم، میں محمد بلال محبوب۔ ابھی حال ہی میں 2 مہینے پہلے یعنی ستمبر 2023 کو قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی جو سب سے بڑی ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے سنڈیکیٹ، اس کا اجلاس ہوا۔ اجلاس تو ہوتے رہتے ہیں لیکن غیر معمولی بات ہے اس اجلاس کی یہ تھی کہ اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اسٹوڈنٹس یونین یعنی الیکٹڈ اسٹوڈنٹس یونین جو 30 سال سے جس پہ پابندی لگی ہوئی تھی اس کو ریوائیو کیا جائے گا، اس کو دوبارہ بنایا جائے گا اور اس کے انتخابات منعقد ہوں گے۔ اور اس کی شاید فیصلے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ چیف جسٹس بننے کے بعد وہ بھی اس چونکہ ایکس آفیشو ممبر ہیں اس سنڈیکیٹ کے، وہ بھی تشریف لائے تھے اور انہوں نے اس فیصلے کی تائید کی اور یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو اب اس سے یوں لگتا ہے کہ چونکہ چیف جسٹس صاحب بھی اس پہ شریک فیصلہ تھے تو یہ فیصلے سے پیچھے ہٹنا تو ممکن نہیں ہوگا۔ اگر یہ ہوگا تو پھر اس کے خلاف بہت کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ جو اسٹوڈنٹس یونین کا ریوائول ہے اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دوسری یونیورسٹیاں جو ملک کے اندر 200 کے قریب یونیورسٹیاں ہیں، اگر قائد اعظم یونیورسٹی میں یہ اسٹوڈنٹس یونین بحال ہوتی ہے اور کامیابی سے الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر شاید ان 200 یونیورسٹیوں میں بھی کوئی انتخابات کی اسٹوڈنٹس یونین کی کامیابی کی سے انسٹال ہونے کی صورت پیدا ہو جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں اسٹوڈنٹس یونین بہت اہم ہے، اس لیے بہت اہم ہے کہ اس سے طلباء اور طالبات کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان کی لیڈرشپ ایبلٹیز اس سے پروموٹ ہوتی ہیں، ان کی آرگنائزیشنل سکلز بڑھتی ہیں۔ جب وہ کیمپین چلاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو آرگنائز کرنا ہے۔ پھر وہ اپنے انتخاب لڑتے ہیں تو اپنے مخالفین کی باتیں بھی سنتے ہیں، تو ان کو ایک دوسرے کی باتوں کو ٹالریٹ کرنے کی تربیت ملتی ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اگر مخالفین آگے ہیں اسٹوڈنٹس یونین کے اندر، کچھ ایک پارٹی کے ہیں کوئی دوسری پارٹی کے ہیں، تو چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے چلانے کے لیے آپس میں صلاح مشورہ کرنا پڑے گا، ڈائلاگ کرنا پڑے گا۔ تو وہ سیکھتے ہیں کہ کیسے ڈائلاگ ہوتا ہے، کیسے ایک دوسرے کی بات مانی اور منوائی جاتی ہے، اور کیسے امن اور سکون کے ساتھ یہ سارے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ بہت تربیت کا کام کرے گی اسٹوڈنٹس یونین، اس لیے میں اس کا بہت شدت سے اس کی حمایت میں ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس یونین مسائل کا شکار تو ہوتی ہے، اور یہ پچھلے 30 سال سے شاید اسی لیے ریوائیو نہیں ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اس پہ پابندی لگی تھی، وہ تو خیر فوجی حکومت تھی، ان کے اپنے کچھ مسائل تھے اور اپنے کچھ ان کے ذہن میں ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملک میں طاقت کا کوئی مرکز ان کے علاوہ بھی کوئی اور ہو، تو اس لیے انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا دی، اور 1984 کی لگی ہوئی پابندی ابھی تک چل رہی ہے۔ لیکن اب اس پابندی کا ختم اگر ہو جائے گی تو اس کے نتیجے میں بہت سے فائدے ہوں گے، لیکن بہت سے وسوسے ہیں دلوں میں۔ خطرے یہ ہیں کہ بھائی یہ اگر اسٹوڈنٹس یونین کا الیکشن ہوگا تو اس میں تو جو طلباء کی مختلف تنظیمیں ہیں وہ بھی الیکشن لڑیں گی، اور اگر وہ الیکشن لڑیں گی تو وہ کسی نہ کسی سیاسی آئیڈیالوجی سے ان کا تعلق ہے یا سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ تو یوں ایسا نہ ہو کہ یونیورسٹیاں اور کیمپسز وہ سیاسی جماعتوں کا اکھاڑا بن جائے، کہ وہ ان کی پارٹی، ان کی جو پراکسیز ہیں وہ وہاں الیکشن لڑیں، اور جب یہ الیکشن لڑیں تو اس سے ماحول خراب ہو جائے، امن خراب ہو جائے، ملک کا جو تدریسی اور اکیڈمک ماحول ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ وسوسہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کی 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کے کم امکانات ہیں۔ ماضی میں جب 1984 کی بات ہے، جب یہ پرابلم ہوتا تھا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں سیاسی جماعتوں کو فریلی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو سیاسی جماعتیں پھر یہی دیکھتی تھی کہ اچھا یونیورسٹیوں کے اندر اپنے جو حامی لوگ ہیں ان کے ذریعے سے سیاست کی جائے۔ اب چونکہ سیاسی جماعتوں کو آزادانہ کام کرنے کی اجازت ہے تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یونیورسٹیوں کے اندر جا کے اپنے پراکسیز کے ذریعے، اپنے حامی لوگوں کے ذریعے سے حصہ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یونیورسٹیوں کے اندر آ گیا سیمسٹر سسٹم، وہ تو ٹائم ہی نہیں دیتا طالب علموں کو کہ بہت زیادہ سیاست کریں، وہ تو ان کو جو سیمسٹر سسٹم کے اندر مصروفیات ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی وہ سیاست کے اندر حصہ لینے کا پہلو کچھ کم ہو جائے گا۔
تو اس لیے میرا نہیں خیال، لیکن اگر کوئی ہو بھی جائے گا تو اس کو پھر باقاعدہ افہام و تفہیم کے ذریعے سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو وسوسہ ہے اس کو دل سے نکال کے اس کے فائدوں کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے کہ فائدے زیادہ ہیں، اس لیے یہی کام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے اور آج کے پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان بننے سے پہلے جب آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں تو 1940 میں جب پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی لاہور کے اندر، قرارداد لاہور جسے بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا، پاکستان ریزولوشن، اس کے بعد سے جو اس کے لیے پاکستان بنانے کی جد و جہد ہوئی، اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار طالب علموں نے ادا کیا، خاص طور پہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طالب علموں نے، بلکہ پورے ملک کے اندر جو مسلمان طلباء کی یا طالبات کی تنظیم تھی، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن، تو اس نے بہت تحریک چلائی، اور اگر مسلم لیگ کو 1946 کے انتخابات میں کامیابی ہوئی جس کے نتیجے میں پاکستان بنا، تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی۔ تو اس لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ طلباء سیاست میں حصہ لیتے ہیں، کسی حد تک اس کے اوپر کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، وہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور وہ اپنی تنظیموں کے ذریعے سے، اپنی اسٹوڈنٹس یونین کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہندوستان میں بھی یہ مسائل اٹھے تھے اور وہاں پہ بھی اس طرح کی کوئی کیمپسز کے اندر امن کی حالت خراب ہو گئی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے کچھ گائیڈ لائنز بنا لی تھی۔ ایک انہوں نے سپریم کورٹ کی ہدایت پہ ایک کمیشن بنایا یا کمیٹی بنائی جس کو لنگڈو کمیشن کہتے تھے۔ مسٹر لنگڈو جو تھے وہ الیکشن کمیشن انڈیا کے سابق چیف الیکشن کمشنر تھے، تو ان کی سربراہی میں یہ کمیشن بنا، جو ان کی وزارت تعلیم جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی وزارت کہلاتی ہے، اس کی مدد سے یہ کمیشن بنا، اور انہوں نے 2 سال کی محنت کے بعد کچھ گائیڈ لائنز مرتب کر دی، جس میں پیسے کا استعمال، پرنٹڈ مٹیریل کا استعمال، پیشہ ور طلباء کا جا کے سیاست میں حصہ لینا، ان چیزوں کے اوپر انہوں نے گائیڈ لائنز بنا لی ہیں۔ تو یہ گائیڈ لائنز پاکستان میں بھی بن سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی چاقو غلط استعمال کر رہا ہے، کسی کو اس نے چاقو گھونپ دیا ہے، تو اب چاقوؤں پہ پابندی لگا دیں، چاقو تو مفید چیز بھی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کرنے کی طرف یہ قدم بہت خوش آئند ہے، اس کے اوپر ذرا تیزی سے عمل کرنا چاہیے، اور پاکستان کے دارالحکومت یعنی کیپٹل کے اندر جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے قائد اعظم یونیورسٹی، وہ ایک ماڈل کا کام کرے گی۔ اگر وہاں انہوں نے ایک اچھا کانسٹیٹیوشن بنا لیا، اچھی گائیڈ لائنز بنا لی، اور الیکشن ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں ایک اچھی اسٹوڈنٹس یونین بن گئی، تو اس کے نتیجے میں پورے ملک کے اندر ایک اچھا میسج آئے گا۔ ماضی میں اس طرح کی کوششیں ہوئی ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ 2021 کے اندر مثلاً سندھ کی صوبائی اسمبلی نے ایک لا بھی پاس کیا تھا، سندھ اسٹوڈنٹس یونینز ایکٹ، لیکن انفارچونیٹلی وہ ایکٹ تو بن گیا لیکن کسی ایک یونیورسٹی نے بھی سندھ کے اندر اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو یہ میرے خیال پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ کسی حد تک ایک شرمندگی کی بھی بات ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کروا سکے، لیکن امید کرنی چاہیے کہ اب یہ قائد اعظم یونیورسٹی نے جو ایک کوشش کی ہے، اس کوشش سے یہ بات آگے بڑھے گی اور ہمارے ہاں منتخب، پرامن اور بڑی روبسٹ اسٹوڈنٹس یونین بن پائیں گی۔ بہت شکریہ۔ یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں۔